Oh Ramadan, oh Ramadan, 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 Ramadan. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، ایک بار پھر البر ممبئی کی جانب سے منعقد ہونے والے سلسلہ واری پروگرام تحفہ رمضان میں آپ سب کا استقبال ہے۔ رمضان المبارک کے فضائل و مسائل سے متعلق گفتگو چل رہی تھی۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ جیسے اہم ترین عبادت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے شروط، آداب، احکام بیان فرمائے ہیں، اور اس کے ساتھ میں کچھ ایسی چیزیں جس کو شریعت نے ہمارے لیے حالت صوم میں مباح اور جائز قرار دیا ہے۔ کچھ ایسے امور ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مکروہ اور ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ تو رمضان المبارک کے ان روزوں کو جب ہم رکھتے ہیں تو ایسی چیزوں کا لحاظ کرنا اور ایسی چیزوں سے فائدہ اٹھانا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رخصتیں دی ہیں، اور جو چیزیں مباح کی گئی ہیں وہ چیزیں ہمارے لیے جائز اور درست ہیں، اور اسی طریقے سے جن چیزوں کو مکروہ قرار دیا گیا ہے، ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے، ان چیزوں سے اجتناب کرنا اور اس سے بچنا بھی ہمارے لیے انتہائی ضروری چیز ہے۔ روزہ کے کچھ مباحات ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مستحب ہیں، جیسے تاخیر الاغتسال للجنب والحائض الی طلوع الفجر۔ ایک ایسا آدمی جو رات میں جنبی ہو گیا ہے، یا ایک ایسی عورت جو رات میں حیض یا نفاس سے پاک ہوئی ہے طلوع فجر سے پہلے، اور اس نے قصد و ارادہ کیا روزہ رکھنے کا، لیکن غسل کرنے کے معاملے میں شریعت نے اس کے لیے مباح اور جائز رکھا کہ ایک آدمی طلوع فجر کے بعد بھی اگر غسل کر لیتا ہے تب بھی وہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسے جنبی شخص کے لیے یا حائضہ و نفاس والی عورت کے لیے گویا شرعی طور پر یہ رخصت دی گئی ہے۔ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ قد کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدرکہ الفجر فی رمضان وہو جنب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنوبی ہوتے اور فجر طلوع ہو جاتی تھی، یعنی سحری کے بعد اذان ہو جاتی، فجر طلوع ہو جاتی، اور اس کے بعد وہ ہوا جنب من غیر حلم، احتلام کی بنیاد پر نہیں بلکہ جنابت کی بنیاد پر آپ کو جنابت لاحق ہوتی، فیغتسل ویصوم۔ اللہ کے نبی طلوع فجر کے بعد غسل کرتے اور آپ اپنے روزے کو مکمل کرتے، اپنے روزے کو رکھتے تھے۔ تو اس حیثیت سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر گویا ایک عام شخص کے لیے، ایک مرد و عورت کے لیے یہ رخصت دی گئی ہے، یہ چیز مباح اور جائز ٹھہرائی گئی ہے کہ اگر آدمی جو ہے طلوع فجر کے بعد بھی غسل کر سکتا ہے۔ اگر یہ چیز منع کر دی جاتی تو بہت سارے لوگ حرج اور مشقت کے اندر پڑ جاتے، تو شریعت نے اس معاملے میں ہمارے لیے چیز کو مباح رکھا ہے، اور اسی پر قیاس کیا گیا ہے حائضہ اور نفسا عورتوں کا، کہ وہ بھی اگر طلوع فجر سے پہلے پاک ہو جاتی ہیں، انہوں نے روزہ رکھنے کی نیت کر لی ہے، تو اب وہ طلوع فجر کے بعد اذان کے بعد جو ہے وہ غسل کر کے روزے کو رکھ سکتی ہیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے اس حدیث کے اندر یہ اہم ترین مباحات میں اس مسئلے کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ جائز اور مباح عمل ہے۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کے مہینے میں ایک آدمی جب روزہ رکھتا ہے، فرض روزوں کو جب آدمی رکھتا ہے، تو اس روزے میں آدمی کا کلی کرنا، اسی طریقے سے آدمی کا ناک میں پانی چڑھانا، یہ چیزیں بھی مباح اور جائز قرار دی گئی ہے، لیکن شرط ہے کہ وہ بالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائمہ۔ ناک میں عام دنوں کے اندر اچھی طرح سے پانی چڑھانا اور جھاڑنا چاہیے، لیکن جب آدمی روزے سے ہو تو بہت زیادہ مبالغہ اس معاملے میں نہیں کرنا چاہیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ناک کے راستے سے پانی اس کے معدہ تک پہنچ جائے۔ تو اس حیثیت سے ہم دیکھتے ہیں کہ کلی کرنے اور احتیاط کے ساتھ ناک میں پانی چڑھانے کی بھی جو ہے شریعت نے ایسے عمل کو بھی مباح قرار دیا ہے۔
کہ ایک آدمی اگر روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھ کر کے بھی اس طرح کے مباح اعمال وہ آدمی کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں یباح للصائم ان یغتسل او یصب الماء، ایک روزہ دار وہ جو ہے روزہ کی حالت میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کر سکتا ہے، اپنے سر پر پانی ڈال سکتا ہے، اس کے ذریعہ سے آدمی تپش سے، دھوپ سے، گرمی سے بچاؤ کے لیے اس طرح کا عمل آدمی کر سکتا ہے کہ وہ غسل کر لے، پانی ڈال لے یا اس طرح کی چیزیں کلی کر لے۔ تو ایسی چیزیں ایک جو ہے روزہ دار کے لیے مباح اور جائز ٹھہرایا گیا ہے۔ اسی طریقے سے جیسے کہ قال ابو بکر قال الذي حدثني لقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالعرج، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرج کے مقام پر دیکھا کہ یصب علی رأسہ الماء، اللہ کے نبی اپنے سر پر پانی ڈال رہے تھے، وہو صائم من العطش، پیاس کی شدت سے، پیاس کی تپش کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالت صوم میں اپنے سر پر پانی ڈال رہے تھے، او من الحر، یا گرمی کی وجہ سے۔ تو یہ سنن نبی داؤد کی صحیح درجے کی روایت ہے۔ عرج یہ ایک مقام ہے، قریۃ علی طریق بین مکہ والمدینہ، مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک بستی ہے جس کا نام عرج ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تپش اور گرمی کی وجہ سے آپ اپنے سر پر پانی ڈال رہے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ عمل مباح اور جائز ہے ایک روزہ دار مرد اور عورت کے لیے کہ وہ اپنے سر پر پانی ڈال سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے روزہ دار کے لیے ایک ضروری چیز کہ جس کے لیے آدمی جیسے اگر کھانا بنا رہا ہے، بالخصوص عورتیں ہیں، تو اس کا نمک چکھنے کے لیے، ذائقہ چکھنے کے لیے وہ اپنے زبان پر اس کا ٹیسٹ لے سکتی ہے، لیکن اس کا نگلنا جائز نہیں ہے، بلکہ اس کو تھوک دینا ضروری اور لازمی چیز ہے۔ اسی لیے ایک آدمی اگر کھانے کا ٹیسٹ لینا ہے، نمک معلوم کرنا ہے، تو شریعت نے اس چیز کو جائز اور مباح قرار دیا ہے، بشرط یہ ہے کہ اس کو نگلا نہ جائے، اس کو حلق سے نیچے نہ اتارا جائے، بلکہ اس کو ٹیسٹ کر کے تھوک دیا جائے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو حدیث کے راوی ہیں کہ اثر ہے، وہ بیان کرتے ہیں لا بأس ان یتطعم القدر او الشیء، کہتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ ایک آدمی ہانڈی سے کسی چیز کو چکھ لے یا کوئی چیز ذائقہ کے لیے ضرورت کے پیش نظر، اگر سخت ضرورت ہو تو اس کے پیش نظر آدمی اس ذائقے کو چکھ سکتا ہے، نمک معلوم کر سکتا ہے، لیکن بغیر کسی وجہ اور بغیر کسی ضرورت کے آدمی کا ایسی چیزوں سے اعتراض کرنا چاہیے۔ جیسا کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے وَذَوْقُ الطَّعَامِ يَكْرَهُ لِغَيْرِ حَاجَةٍ، بغیر حاجت اور ضرورت کے کسی چیز کا چکھنا یہ مکروہ عمل ہے، لیکن لا یفطرہ، لیکن آدمی اس کی وجہ سے مفطر نہیں ہوگا، اس کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹے گا نہیں۔ وَأَمَّا لِلْحَاجَةِ فَهُوَ كَالْمَزْمَزَةِ، اور اگر حاجت اور ضرورت ہو کھانا چکھنے کی، جیسے بالخصوص عورتیں ہیں افطاری تیار کرتی ہیں، بہت سارے پکوان اور بہت ساری ایسے کھانے اور چیزیں تیار کرتی ہیں، تو اس موقع پر خواتین کو ایک ضرورت ہوتی ہے کہ کھانے میں نمک ہے یا نہیں ہے، تیکھا ہے یا نہیں ہے، یا اس طرح کی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو ان خواتین کے لیے شریعت نے، یا ایسے مردوں کے لیے جو اس طرح کا کام کرتے ہیں، شریعت نے ان کو اس طرح کی چیزوں سے رخصت دیا ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں شریعت نے اس بارے میں بھی رخصت دی ہے کہ ایک روزہ دار اگر کسی چیز کو سونگھ لیتا ہے، کسی خوشبو کو سونگھ کر کے اس سے فائدہ اٹھا لیتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ الا انہ لا یستنشق دخان البخور، ایک آدمی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ بخور وغیرہ کا جو ہے دھواں لے اور دھواں کو اپنے اندر داخل کرے، اس دھواں کو ناک کے راستے سے، منہ کے راستے سے اندر داخل کرے، تو یہ چیز حرام اور ناجائز عمل ہے۔ البتہ کسی خوشبو اور کسی عطر کی خوشبو سے فائدہ اٹھا لینا، اس کو سونگھ لینا، یہ چیز جائز اور مباح عمل ہے حالت صوم کے اندر۔ ایسے ہی آپ دیکھیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس بات کو ذکر کیا ہے وَشَمُّ الرَّوَاحِ الطَّیِّبَةِ لَا بَأْسٌ بِهِ لِلصَّائِمِ، کہ ایک روزہ دار کے لیے کسی چیز کا، کسی خوشبو کا سونگھ لینا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسے ہی روزہ دار کے لیے
کچھ اور چیزیں مباح رکھی گئی ہیں، ما یعرض للصائم بغیر اختیارہ، جیسے ایک روزہ دار کے لیے حالت صوم میں کچھ ایسی ضروری چیزیں جو پیش آ جاتی ہیں، جیسے ایک آدمی ناک میں ہلکی سی پانی چڑھا رہا تھا اور اس کا ارادہ اور اختیار صرف صفائی کا تھا، وہ صرف صفائی کرنا چاہ رہا تھا، ناک میں پانی چڑھا رہا تھا، لیکن اتفاق سے پانی کے چند قطرات ناک کے راستے سے حلق میں نیچے اتر گئے، اس کا قصد و ارادہ پانی حلق سے نیچے اتارنے کا نہیں تھا، تو اب اس کے اختیار میں وہ چیز نہیں تھی، اس کی بنیاد پر نہ تو اس کا روزہ مکروہ ہوگا اور نہ ہی اس کا روزہ ٹوٹے اور خراب ہوگا، بلکہ یہ چیز شریعت نے مباح اور جائز رکھا ہے کہ ایک آدمی کے بغیر اختیار اور بغیر قصد و ارادہ کے وہ کام ہو گیا ہے۔ ایسے ہی ایک آدمی ہے، اس کے منہ میں مکھی چلی گئی، مچھر چلے گئے، یا کوئی ایسی چیز جو اس کا قصد و ارادہ نہیں تھا، یا اس راستے سے آدمی کے حلق تک وہ چیز پہنچ گئی، تو اب شریعت نے ایسی چیزوں کو جائز رکھا ہے، ایسی چیزوں کو کہ آدمی صفائی کر لے اور اس چیز کو جو ہے باہر نکال دے، تھوک دے آدمی۔ او حصل لہو جراح، او جو ہے جرح اور رعاف او قیء، اسی طریقے سے ایک آدمی کو کوئی زخم لگ گیا اور زخم سے خون بہنے لگا، کوئی پھوڑا پھنسی تھا، اس سے جو ہے مواد اور خون بہنے لگے، یا ایسے ہی ایک آدمی کو رعاف اور قلس آ گئے، یا اسی طریقے سے ایک آدمی ایسی جگہ میں ہے جہاں کسی چیز کا کوئی غبار ہے، ہوا میں کوئی ایسی چیز ہے، یا جا رہا تھا کہیں دھواں کا کوئی معاملہ ہے، اب وہ چیزیں بغیر اختیار اور ارادے کے آدمی کے ناک اور منہ کے راستے سے اگر اندر آ گئیں تو وہ چیز چونکہ آدمی نے قصداً وہ کام نہیں کیا ہے، اس کی بنیاد پر اس کا اثر روزے پر نہیں ہوگا، بلکہ اس آدمی کے لیے وہ چیز مباحات میں سے ہے، جواز میں سے ہے کہ وہ چیز بغیر اختیار اور قصد کے ہو گئی ہے، نہ اس کا روزہ اس کی وجہ سے خراب ہوگا اور نہ ہی اس کا کوئی اثر روزے کے اوپر قائم ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، ایک روزہ دار شخص کے لیے، مرد اور عورت کے لیے یہ چیز مباح رکھا گیا ہے کہ یباح للصائم ان یقبل زوجتہ، کہ ایک روزہ دار حالت صوم میں اپنی بیوی کو بوسہ دے سکتا ہے، اس سے ملامست کر سکتا ہے، اور اسی طریقے سے بیوی اپنے شوہر کو بوسہ دے سکتی ہے اور اس سے ملامست کر سکتی ہے، وما شابہ ذالک، اور اس کے جو مشابہ چیزیں ہیں، ایک آدمی ان اعمال کو حالت صوم میں کر سکتا ہے، بشرط یہ ہے کہ وہ اپنے نفس پر کنٹرول کرنے والا ہو، اپنے نفس پر قادر ہو کہ وہ اس سے آگے جماع اور دیگر ایسے مفطرات صوم کے اندر مبتلا نہیں ہوگا کہ جس کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے یا خراب ہو جائے، تو اس طرح کی چیزیں اس کے لیے مباح کی گئی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آیا اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کا مسئلہ دریافت کیا، جیسے خود اللہ کے نبی کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ یقبل وہو صائم، اللہ کے نبی اپنی بعض بیویوں کا بوسہ لیتے اور آپ روزے سے ہوا کرتے تھے، ویباشر وہو صائم، اور آپ اپنی بیویوں سے ملامست کرتے اور ان کے ساتھ رہتے، وَلَكِنَّهُ أَمْلَكَكُمْ لِعِرْبَهْ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس پر بہت زیادہ کنٹرول کرنے والے انسان تھے۔ ایسے ہی جو ہے کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت صوم میں جب وَأَنَا صَائِمَةٌ، اور میں بھی روزے سے تھی اور اللہ کے نبی بھی روزے سے تھے، لیکن آپ نے مجھے بوسہ دیا۔ ایسے ہی جو ہے بیان کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس بھاگتے ہوئے آئے، اس حالت میں کہ انہوں نے اپنی بیوی کو بوسہ دے دیا تھا حالت صوم میں، تو اللہ کے نبی کے پاس آ کر کے اعتراف کیا کہ اللہ کے نبی مجھ سے بہت بڑا کام ہو گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ارأیت لو مزمزت من الماء وانت صائم، اس کی حیثیت تو ایسے ہی ہے جیسے منہ میں پانی ڈال کر کے کلی ایک آدمی کر رہا ہے، تو کلی کرنے کی جو حیثیت ہے وہی حیثیت حالت صوم میں ایک آدمی کا بوسہ دے دینے کا ہے۔ تو ناظرین کرام، ہمارے اس سلسلے کے ساتھ آپ جڑے رہیے، انشاءاللہ العزیز بہت ساری عمدہ ترین بنیادی باتیں آپ کے سامنے دوسری مجلسوں کے اندر پیش ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Oh Ramadan, oh Ramadan, Ramadan, Ramadan.